اچھا جی، یہ متشابہ آیات کا سلسلہ شروع کیا ہے تو رمضان میں قرآ اور حفاظ حضرات کے لیے آسانی کے لیے یہ متشابہ جو ہے نا اس سے پھر غلطی لگ جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا پہلا سورۃ بقرہ کی آیت 12 نمبر آیت کے اندر فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، یشعرون آیا اس میں، اور 13 آیت میں وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، تو اس آیت میں لا یعلمون ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ حروف تعجی الف واء تا سا جیم، یہ حروف تعجی ان میں پہلے شین آتا ہے اور بعد میں عین آتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بھی پہلے شین آئے گا بعد میں عین آئے گا، یعنی پہلے یشعرون آئے گا ولکن لا یشعرون آئے گا، اور بعد میں یعلمون آئے گا ولکن لا یعلمون، یعنی عین بعد میں آئے گا شین پہلے آئے گا، جس طرح الف با والی ترتیب پہلے شین آتا ہے پھر عین آتا ہے۔ تو اس طرح کا کر کے ذہن میں رکھیں تو پھر متشابہ سے غلطی سے بندہ بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح آگے 18 آیت میں فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہاں آیا ہے لا یرجعون۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ کی 171 میں ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون آیا ہے، وہاں لا یعقلون ہے، یہاں لا یرجعون ہے۔ تو اس کو یاد کرنے کے لیے یہ ہے کہ یہاں را جو ہے را پہلے آتا ہے اس سے یا قلون والی عین سے را پہلے آتا ہے، تو وہاں بھی یہاں بھی حروف تعجیب والی ترتیب کہ پہلے را آئے گا فہم لا یرجعون آئے گا، اور جو ہے نا 171 سورۃ بقرہ 171 میں جو آیا ہے وہ پہلے جو ہے نا وہاں عین آیا ہے، تو عین سے پہلے را آتی ہے حروف تعجیب میں۔ اس طرح کا یاد کرنے کے غور طریقے ہیں۔ اور آگے ایک اور متشابہ یہ بھی ہے کہ سورۃ بقرہ کی 35 آیت کے اندر وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں آیا ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور سورۃ اعراف کی 19 آیت میں آیا ہے کہ فَكُلَا مِنْهَا، وہاں فَكُلَا مِنْهَا ہے۔ تو پہلے تو اس کو یاد کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ یہاں وَكُلَا ہے اور آراف میں فَكُلَا ہے، تو آراف کی فا میں، آراف کے آخر میں فا آتی ہے نا آراف، تو اس فا کو فَكُلَا کے ساتھ جوڑ دیں، یعنی آراف کے اندر جو آتا ہے وہ فَكُلَا ہے، فا آراف کے آخر میں فا اور فَكُلَا کے شروع میں فا، اس کو آپس میں جوڑ دیں تو وہ وہاں آراف کے اندر فَكُلَا آتا ہے اور بقرہ میں وَكُلَا آتا ہے، یہ 35 میں۔ تو یہ چیز ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہاں آتا رغدن نہیں آتا، یہ سورۃ بقرہ میں رغدن آتا ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، رغدن فراہی کشادی کے لیے آتا ہے کہ کھلا کھائیں، وہ آزاد کھلا کھائیں، یعنی اس کے لیے رغدن آتا ہے فراہی کے لیے۔ تو آراف کے اندر جو ہے نا رغدن نہیں ہے، تو یہاں بقرہ کے اندر رغدن ہے، تو اس کو بھی جوڑ دیں کہ گائے کے ساتھ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو یعنی گائے پکی ہوئی ہے کھولی کھائیں، جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑ دیں، رغدن بقرہ میں آتا ہے اور آراف میں رغدن نہیں آتا۔ دوسرا یہاں وَكُلَا اور آراف میں فَكُلَا آتا ہے، آراف کی فا کے ساتھ فَكُلَا کی فا جوڑ دیں، تو اس طرح کریں بندہ متشابہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح آگے سورۃ بقرہ کی 48 آیت میں آتا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہاں آیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اسی سورۃ بقرہ کی 123 نمبر آیت کے اندر آتا ہے کہ بعد میں شفاعت آتا ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت بعد میں آتا ہے، یہاں جو ہے نا قریب آتا ہے شفاعت وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور ادھر جا کے نا بعد میں دور جا کے شفاعت آتا ہے، تو یہاں قریب آتا ہے، تو اس کو یہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا شفاعت قریب ہے۔ یہاں یہ آیت جو ہے 48 ہے اور وہ جو ہے 123 ہے، تو یہ آیت قریب آ رہی ہے تو شفاعت بھی قریب، وہاں آیت بھی دور تو شفاعت بھی دور، یا میں شفاعت کے ساتھ داخل ہوا پھر کسی اور کی سفارش کے ساتھ میں نکلا، بیچ میں کوئی اور لیا، یعنی دور شفاعت۔ بہرحال جی یہاں جو ہے نا آتا ہے کہ شفاعت قریب ہے اور وہاں شفاعت بعد میں ذکر ہوا ہوتا ہے شفاعت، تو اس طرح کا جو ہے چیزیں یاد رکھیں تو پھر متشابہ سے بندہ بچ سکتا ہے۔ آگے اور متشابہ کہاں ہے؟ ہاں جی، یہی سورۃ بقرہ کی آگے 80 نمبر آیت میں ہے کہ ایام معدودہ،
یہ ایام معدودہ ہے، اور آل عمران کی 24 میں آیا ہے کہ ایام معدودات، معدودات آیا ہے، اور یہاں معدودہ گولتا ہے، وہاں وہ دوسری تا ہے، تو یہ گولتا معدودہ جو حالت وقف میں ہاں بن جاتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ معدودہ یہاں معدودہ ہے، گولتا ہے ایام معدودہ، اور آل عمران کی 24 میں ہے معدودات، وہاں دوسری والی تا ہے. تو یہ اس کو بقرہ میں بھی گولتا آخر میں آتی ہے، اور معدودہ کے اندر بھی گولتا آتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بقرہ کے اندر جو معدودہ ہے وہ گولتا والا ہے، معدودہ ہے، اور وہاں جو ہے نا آل عمران کی 24 میں جو ہے نا وہ معدودات ہے، وہ معدودات ہے. تو یہ ذہن میں رکھ دیں، گائے مخصوص معدودہ، بقرہ معدودہ، تو وہاں جو ہے نا معدودات آیا ہے آل عمران میں. بقرہ کے ساتھ معدودہ جوڑ دیں، بقرہ کے آخر میں گولتا اور معدودہ کے آخر میں گولتا، اس کے ساتھ جوڑ دیں. بہرحال اس طرح کی کوئی ترتیب وہ ہو نا تو پھر بندہ غلطیوں سے تشابہ سے بچ سکتا ہے. اور اسی طرح آگے آتا ہے جی، یہ سورۃ بقرہ ہی ہے، سورۃ بقرہ کی آیت میں آتا ہے اس میں کہ 86 نمبر آیت کے اندر فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، یہاں سواد آیا ہے ينصرون. اس کے بعد جو آتا ہے نا ينظرون ہے، تو وہاں زواج ہوتا ہے ينظرون. اس کے بعد جتنا بھی آتا ہے نا وہ ينظرون ہے. اور کیسی سورۃ بقرہ کی 162 آیت کے اندر بھی ينظرون آیا ہے، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ حروف تعجی میں سب سے پہلے جو ہے حروف تعجی میں پہلے سواد آتا ہے، زوا بعد میں آتا ہے، تو وہاں زوا جو ہے زوا بعد میں آتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سواد آتا ہے ینصرون، اور اس کے بعد جتنا بھی آتا ہے ینظرون ہے، زوا ہے. تو حروف تعجی میں زوا بعد آتا ہے، سواد پہلے آتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا سواد آیا ہے، آگے جتنے بھی آئیں گے زوا آئیں گے. تو یہ بھی ذہن میں رکھ دیں، حروف تعجی میں سواد پہلے آتا ہے زوا سے. تو یہ چیز ہے، آگے جتنا بھی آیا ہے نا اس میں آل عمران، نخل صورت میں جتنے بھی آئے ہیں ینظرون ہے، اور یہاں ینصرون ہے، حروف تعجی میں سواد پہلے آتا ہے. ہاں جی. تو اسی طرح آگے اور کدھر ہے قاری صاحب متشابہ؟ ہاں، ایک یہ ہے وقال اتخذ اللہ ولدا، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن پاک کا جو پہلا آدھا ہے، نصف جو ہے، کہتے ہیں نا ولیتلطف سے پہلا قرآن آدھا ہو جاتا ہے. ولیتلطف سے پہلے یعنی پہلا جو قرآن کا آدھا ہے نا پہلے نصف میں، جہاں بھی اتخذ اللہ آئے گا لفظ جلالہ آئے گا، جو ہے نا لفظ جلالہ یعنی اللہ آئے گا، اتخذ اللہ آئے گا. اور دوسرے آدھے میں قرآن کا جو دوسرا آدھا ہے نا اس میں آئے گا اتخذ الرحمن، وقال اتخذ الرحمن آئے گا دوسرے آدھے کے اندر. پہلے کے اندر جو ہے نا اتخذ اللہ آئے گا. یہ موٹی سی پہلے یہ بات یاد رکھ دیں، قرآن کے پہلے آدھے میں اتخذ اللہ آئے گا جہاں بھی آئے گا. سورت یونس میں بھی ہے، سورت کاف کی 4 میں بھی غالباً آتا ہے اتخذ اللہ، تو لفظ اللہ آئے گا. اس کے بعد جتنا بھی آتا ہے انبیاء، مریم وغیرہ میں، وہ دوسرے آدھے میں ہے، قرآن کے دوسرے آدھے میں، اس میں آئے گا اتخذ الرحمن، رحمان کے ساتھ آئے گا، لفظ اللہ نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھیں، یہ بھی متشابہ لگ جاتا ہے. تو بہرحال جی یہ چیز ہے کہ وہاں جو ہے نا اتخذ الرحمن آئے گا، مریم انبیاء وغیرہ میں اتخذ الرحمن. پہلے آدھے میں اتخذ اللہ آئے گا، لفظ اللہ آئے گا، اور دوسرے میں جو ہے نا اتخذ الرحمن جو ہے نا رحمان آئے گا. یہ یاد رکھیں. اور اسی طرح آگے متشابہ یہ صورت بقرہ ہی ہے، اس کی 125 آیت کے اندر ہے کہ للطوائفین والعاکفین والرکع السجود. یہ یہاں پہ للطوائفین والعاکفین آیا ہے. اور صورت دوسری جو حج ہے اس کی 26 آیت میں آیا ہے کہ للطوائفین والقائمین، وہاں والقائمین آیا ہے، یہاں والعاکفین آیا ہے. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ حج میں اعتکاف نہیں ہوتا، حج میں تو صورت حج میں اعتکاف نہیں ہے، ویسے بھی حج میں اعتکاف نہیں. تو حج میں اعتکاف کون کرتا ہے؟ تو یہ بقرہ میں اعتکاف ہے، للطوائفین والعاکفین اعتکاف کرنے والے. تو حج میں اعتکاف نہیں ہے، وہاں والقائمین ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. اس طرح کی چیزیں ذہن میں ہو تو پھر بندہ غلطی سے
تراوی وغیرہ میں غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہاں پہ آیا لطوائفین والعاکفین، بقرہ میں والعاکفین، اور حج میں جو ہے نا حج کی 26 آیت میں لطوائفین والقائمین آیا ہے، تو حج میں اعتکاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے آگے ایک اور متشابہ یہ بھی ہے، ھذا بلدن آمنا، یہ صورت بقرہ کی جو ہے نا 126 آیت آتی ہے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل ھذا بلدن، یہاں یہ بلدن نکرہ ہے، اور صورت ابراہیم کی 35 میں آیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، 35 آیت میں وہاں البلد آیا ہے الف لام کے ساتھ، یہاں نکرہ آیا ہے بلدن، ھذا بلدن۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ البلدہ جو ابراہیم کی 35 میں ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، معرفہ ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ پیچھے جو نکرہ گزرا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے، پیچھے نکرہ بلدن اور یہ معرفہ ہے، اور پیچھے ایک یہی گزرے، اور کہیں بھی قرآن میں یہی ایک آتا ہے نکرہ، ایک یہ بلدن، ہاں بلدن آپ میرے حال سے ایک ہی ہے، یہی ہے کہ نکرہ، باقی جو ہے نا حاضل بلد ہے۔ تو بہرحال جی وہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو پیچھے ایک ہی نکرہ گزر گیا۔ اچھا جی اور کون سا متشابہ ہے؟ ہاں جی اسی طرح ہی صورت بقرہ کی جو ہے نا وما انزل الینا 136 نمبر آیت، اس کے اندر دو متشابہ ہیں، بلکہ ایک تو یہ ہے کہ وما انزل الینا آتا ہے، اور صورت آل عمران کی 84 آیت میں وما انزل علینا عین کے ساتھ آتا ہے، یہاں الینا جو ہے کیا حمزہ کے ساتھ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ آل عمران کے شروع میں کیا آتا ہے، صورت آل عمران کی عمران عین آتا ہے، تو وہاں عمران میں علینا آئے گا، علینا کے عین کو عمران کے عین کے ساتھ جوڑ دیں تو ایسے ہوگا، یعنی صورت آل عمران کے 84 آیت میں جو آتا ہے علینا آتا ہے، عین ہے، اور صورت عمران کے آخر شروع میں بھی عین ہے، تو اس کے ساتھ جوڑ دیں، اور یہاں الینا آیا ہے، یہ متشابہ سے بھی بچیں، ایسے کریں تو پھر بچ سکتے ہیں بندہ۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہے نا اس آیت کے اندر یہ ہے کہ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، یہاں آیا وما اوتی النبیون من ربہم، اور آل عمران میں ہے کہ وما اوتی النبی، وہاں کس طرح ہے موسیٰ وعیسیٰ والنبیون، وہاں پہ اوتیہ نہیں ہے، یہاں اوتیہ ہے بقرہ میں، موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون، اور آل عمران 84 میں ہے موسیٰ وعیسیٰ والنبیون، وہاں پہ جو ہے نا اوتیہ نہیں ہے۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ بیچ میں جو اوتیہ کا اضافہ ہے، یہ صورت لمبی ہے تو اس میں یہ اضافہ بھی لمبا ہے، یعنی کہ آل عمران کے اندر، آل عمران چھوٹی صورت ہے صورت بقرہ کے مقابلے میں، یہ 286 سب سے بڑی صورت ہے، تو یہ جو اضافہ ہے نا وما اوتیہ کا، یعنی کہ صورت بڑی ہے تو اس میں یہ جملہ بھی بڑا ہے، آل عمران صورت چھوٹی ہے تو اس میں جملہ بھی چھوٹا ہے، یعنی وہاں پہ ون نبیون ہے، یہاں وما اوتیہ کا اضافہ ہے، سمجھ، اتنا مشکل چیز نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیں یہی صورت بقرہ کی آیت جو ہے نا 150 پہ ہم آگے ہیں، فلا تخشوهم واخشونی، یہاں واخشونی نون یا زیر نہیں ہے، اور اس سے صورت مائدہ کی آیت 3 میں کیا ہے واخشونے نون زیر نہیں ہے، تو یہاں یا کا اضافہ ہے، یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صورت لمبی ہے تو اضافہ ہے اس کے اندر، اضافہ بھی لمبا، یعنی یہ جملہ لمبا ہے، واخشونی لمبا جملہ ہے نا، یا بھی آ گئی ساتھ، اور مائدہ کی 3 میں واخشونے، اصل میں وہ بھی نون محذوف ہے، بہرحال جی تو اصل اس لفظ کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، بہرحال چیزوں کو چھوڑیں، دیکھیں یہاں پہ واخشونی یا کا اضافہ ہے، تو صورت بھی لمبی ہے تو اضافہ بھی لمبا اس میں ہوگا، اور جو ہے نا صورت مائدہ میں واخشونے نون زیرنے ہے، نون یا زیرنی نہیں ہے، نون زیرنے، تو وہاں پہ جو ہے نا اس طرح کا، یعنی جملہ بھی طویل ہے صورت بھی طویل ہے بقرہ، وہاں جملہ بھی مختصر ہے تو صورت بھی بقرہ کے مقابلے میں مختصر ہے، بہرحال ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ آگے جو ہے نا اور کدھر ہے متشابہ، یہ آباہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ آتا ہے 170 آیت سورۃ بقرہ کی، یہاں پہ آیا ہے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، یہاں الفینا آیا ہوا ہے، اور سورۃ لقمان کی 21 آیت میں آیا ہے کہ ما وجدنا لفظ آیا ہو، بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، یہاں وہاں اس طرح آیا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے الفینا آیا ہوا ہے،
اسے کیا کس طرح یاد رکھیں گے؟ اسے یہ ہے کہ جو ہے نا وجد لقمان، وجد لقمان، لقمان گم گیا تو اس کو ڈھونڈا ہے، لقمان کو پا لیا، تو وجد لقمان میں آتا ہے، یہاں الفین آتا ہے، اس طرح کوئی چیز ذہن میں رکھے نا تو اور بھی کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لقمان یعنی کہ اس کو پا لیا، گم گیا تھا پھر مل گیا، لقمان میں وجد آئے اور یہاں پہ جو ہے نا کیا ہے الفین آئے۔ بہرحال جی یہ آگے بہت ضروری ہے جی، یہ قرآن میں چار جگہ پہ آتا ہے غالباً، وما احل به لغیر اللہ، یہ جو ہے صورت مائدہ، انعام اور نحل وغیرہ میں ہے، وما احل لغیر اللہ به، بھی بعد میں آتا ہے، اور سورت بقرہ میں آتا ہے وما احل به لغیر اللہ۔ تو اس کو یہ یاد رکھیں، بقرہ کے شروع میں بھی بات ہے نا، بقرہ کے شروع میں بات ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ جوڑ دیں، بقرہ اور بھی، یعنی کہ صرف بقرہ میں وما احل به لغیر اللہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو تین جگہ بتائیں اس میں آتا ہے وما احل لغیر اللہ به، وما احل لغیر اللہ بھی بعد میں آتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بقرہ گزر گئی تو بھی گزر گیا، اب جو بھی آئے گا بعد میں آئے گا، ان چیزوں کو یاد رکھیں بس، جو ہے نا یہ کرتے ہیں آگے، یہ جو ہے نا یہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ بقرہ کی کون سی آیت ہے؟ 191 آیت ہے سورۃ بقرہ کی، والفتنۃ اشد من القتل، اور دوسری جگہ نے سورۃ بقرہ کی 227 میں آتا ہے والفتنۃ اکبر من القتل آتا ہے، تو یہاں اشد اور وہاں اکبر، تو یہاں جو ہے نا اشدو کا شین جو ہے نا اکبروں کے کاف سے پہلے آتا ہے نا، شین پہلے آتا ہے حروف ترجیع میں اور کاف بعد میں آتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ بہرحال جی یہ متشابہ اس طرح تو بہت ہیں، یہ ضروری۔ اچھا یہ آگے یہ بھی ایک متشابہ ہے جی، سورۃ بقرہ کی آیت جو ہے نا یہ ہے 231 آیت میں آتا ہے کہ فامسکون بمعروف او سرحوہن، سورۃ طلاق کی 2 آیت میں آتا ہے، او سورۃ طلاق کی 2 آیت میں آتا ہے کہ او فارقوہن، یا سرحوہن وہاں فارقوہن بمعروف ہے، یہاں سرحوہن بمعروف، تو اس کو یاد رکھیں کہ فرق جدا کرنا، دیکھیں جو ہے نا الفراق و فی طلاق، یعنی طلاق میں جدائی ہوتی ہے، سورۃ طلاق میں اس کے ساتھ جوڑ دیں، جدائی والا جو معاملہ ہے نا طلاق میں ہوتا ہے، تو سورۃ طلاق میں بھی جدائی اس طرح کر دیں، فراق ادھر سورۃ طلاق میں فرق آتا ہے فارق ہونا، اور یہاں سر ہونا ہوتا ہے، تو طلاق میں جدائی ہوتی ہے، اور اس بقرہ میں سر ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھ دیں۔ تو بہرحال آگے بس میرے حال سے یہ کرتے ہیں، پھر آئندہ اور کریں گے۔ اور دوسرا جو ہے نا یہ چیز ہے کہ یہ طلاق کی آیت میں یہ لفظ ذالک یوعظ بہ من کان منکم، تو سورۃ طلاق میں بھی آتا ہے یوعظ بہ من کان منکم، یہ آتا ہے سورۃ بقرہ کی جو ہے نا 232 آیت ہے، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، سورۃ طلاق کی 2 آیت میں بھی آتا ہے ذالکم یوعظ، یہاں ذالک وہاں ذالکم، تو یہ یاد رکھیں وہاں منکم نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ جمع کے دو ضمیریں یہ اکٹھی نہیں آ سکتی، یہاں منکم ہے تو وہاں ذالکم ہے، علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، اکٹھی نہیں آتی، تو یہ ذہن میں رکھ دیں، یہ جمع کے دو صیغے، جمع کے 2 صیغے، یہ اکٹھے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ دیں۔ تو ادھر سے جو ہے نا یہ جو جمع کے 2 صیغے ہیں نا یہ ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیں، جمع کے 2 صیغے ایک مقام پر جمع نہیں ہوتے، نہیں ہے، تو علیحدہ ہے، تو اس سے ایسا کریں تو ذہن میں بات پھر یہ متشابہ نہیں لگے گا، غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ میرے حال سے کافی ہے آج کے لیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔